عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جیل میں جو گفتگو کی ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو جو ہے کافی حد تک میرے خیال میں اسے دھچکا پہنچا ہے۔ جیل میں کچھ زیادہ ہی سختیاں ہو رہی ہیں۔ میرے ساتھ تعینات سٹاف کو چوتھی مرتبہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار ڈی جی ISI اور آرمی چیف سید جنرل عاصم منیر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں۔ اب یہ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں۔ چیئرمین عمران خان نے جو ہے محسن نقوی صاحب کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔ شیر افضل مروت صاحب نے کچھ میرے بارے میں لب کشائی کی ہے، ذرا میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا۔ میرے منہ پہ بولیں جو کچھ آپ نے بولا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک تو آج عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جیل میں جو گفتگو کی ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو جو ہے کافی حد تک میرے خیال میں اسے دھچکا پہنچا ہے، اور میں آپ کو وجہ بتاؤں گا کہ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی گفتگو کی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ شیر افضل مروت صاحب نے کچھ میرے بارے میں لب کشائی کی ہے، ذرا میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا کہ ان کی انفارمیشن اور سوچ جو ہے وہ کتنی غلط ہے، میں اس کے بارے میں بھی ذرا بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آج صحافیوں سے کچھ گفتگو کی ہے، اینڈ یو ہیو ٹو نو دا بیک گراؤنڈ کہ پچھلے 3-4 دن سے، خاص طور پہ یہ جو 22 اگست کا جلسہ جب کینسل ہوا تھا، تو اس کے بعد سے اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ امپریشن دیا جا رہا تھا کہ بس دیکھ لیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آ گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہم سے مذاکرات کر رہی ہے، ہمارا چینل آف کمیونیکیشن جو ہے وہ کھل گیا ہے، اب سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، سب کچھ فرسٹ کلاس ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو اسی وقت ایک بات یہ کہی تھی کہ اس میں اچھی بات ایک اچھی بات ہے، اور اب وہ اچھی بات کتنی اچھی بات ہے اس کو ایویلیویٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہاں جی چینل آف کمیونیکیشن جو ہے وہ تو کھلا ہوا ہے، اور میری نظر میں وہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، وہ اسی دن سے کھلا ہوا تھا، اس کا انڈیکیشن اسی دن آ گیا تھا جب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے جب انہوں نے وزارت سنبھالی تھی، وزارت اعلیٰ جو ہے وہ اس کا منصب انہوں نے سنبھالا تھا، تو اس کے بعد سے ہی جو ہے وہ اپنی کابینہ کو لے کے کور کمانڈر پشاور کے پاس چلے گئے تھے۔ اسی سے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور یہ کمیونیکیشن چلتی ہے، یہ کوئی اتنی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے یہ جو جلسہ کینسل کیا گیا ہے، اس کو کتنا ایویلیویٹ کرنا ہے، یہ کتنی کو بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور میں نے اسی وقت آپ سے یہ بات کہی تھی، اگر آپ نے میرا ویلاگ دیکھا تو میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے میں اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی چیٹ جو ہے وہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آ گئی، اگر تو واقعی کوئی معاملات ریزالو ہو چکے ہوتے تو پھر یہ چیٹ اس طرح مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر فلیش نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ کی کوئی مذاکرات کھل جائیں یا آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہوں یا ٹھیک سمت کی طرف جا رہے ہوں، تو پھر آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے ٹاکس جو ہیں وہ ڈیریل ہو جائیں اور آپس میں تعلقات جو ہے وہ خراب ہو جائیں۔ تو وہ ایک پہلی انڈیکیشن تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک کمیونیکیشن جو ہے وہ ضرور ہوئی ہوگی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ بائی دا وے، اس کے اوپر بھی خواجہ آصف صاحب میرے ساتھ آج پروگرام میں شامل تھے، اور انہوں نے بھی اس کے اوپر کچھ لب کشائی کی ہے، وہ میں آگے چل کے آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اب ناؤ یو ہیو ٹو ایویلیویٹ کہ خان صاحب نے ایکچولی اس کے بارے میں آج کہا کیا ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ جی جیل میں کچھ زیادہ ہی سختیاں ہو رہی ہیں، لگتا ہے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ جیل کے جس کمرے میں رکھا ہوا ہے وہ اوون ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے۔ تو خان صاحب اس سیئنگ کہ میں کوئی زیادہ اچھی کنڈیشن میں نہیں اور مجھے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں چاہیے۔ اب آپ نے نا جو ورڈنگز ہیں ذرا اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ خان صاحب کا جو ایموشن آ رہا ہے یا جو ٹیمپرمنٹ آپ کو ان الفاظ کے نظر آ رہا ہے وہ کس قسم کا۔ آگے چلیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اب یہ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی بات ہوگی ملک اور قانون کے لیے ہوگی، عوام فوج سے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا دفاع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اچھا، اب خان صاحب اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے موسٹ پرابلی شاید ان کا رابطہ نہیں ہوگا، ان کے جو آگے پراکسیز ہیں بیسکلی رابطہ ان کے ذریعے ہوا ہوگا، علی امین گنڈاپور کے ذریعے ہوا ہوگا، یا دیگر ایسے رہنما ہیں جن کے ذریعے یہ بیسکلی کمیونیکیشن چل رہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا جی عوام فوج سے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا دفاع کرتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی بات ہوگی ملک اور قانون کے لیے ہوگی۔ آپ نے جب جلسہ جو ہے وہ منسوخ کیا، یہ تو آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے نا، خان صاحب کا اپنا ڈیسیجن ہے، تو جلسہ آپ نے جب منسوخ کیا تھا تو اس میں عوام کے سامنے آپ نے یہ بات چیت کی تھی، آئین اور قانون کے مطابق یہ کی تھی؟ نہیں نا، آپ نے اپنی بیسکلی لائن اور لینتھ سیدھی کرنے کی خاطر آپ نے ان سے بات چیت کی۔ تو چلیں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بنگلہ دیش میں دیکھیں عوام باہر نکلی تو اپنا حق لیا، صرف بھیڑ بکریاں ڈنڈوں سے کنٹرول ہوتی ہیں، انسان نہیں ہوتی۔ اپیل ہے کہ فوج سب کی ہے، ملک کو مضبوط ادارے کی ضرورت ہے، جو کر رہے ہیں یہ خودکشی ہے۔
سارا نزلہ ایک ہی ادارے پر گر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اب ناؤ یو ہیو ٹو کیپ آن سیئنگ دا ورڈز اینڈ دا ایموشنز. ٹھیک ہے, آگے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چیئرمین عمران خان نے جو ہے محسن نقوی صاحب کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا. اب محسن نقوی صاحب آپ جانتے ہیں کہ کس کے بندے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے. چیئرمین پی سی بی نے کہا تھا کہ کرکٹ ٹیم کو سرجری کی ضرورت ہے اور اب ہم بنگلہ دیش سے ہار گئے ہیں. محسن نقوی کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ جو اسے وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی بنا دیا ہے؟ محسن نقوی تو 2008 کا نیب زدہ ہے. اب یہ کس کو ہٹ کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو ہٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, محسن نقوی صاحب کو. تو اب آپ مجھے دوبارہ بتائیے کہ جس طرح میں نے پہلے علیمہ خان والی بات کی تھی, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کے ٹاکس اگر ہو رہے ہوں اور معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو رہے ہوں تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو اس طرح ہٹ کریں گے؟ آپ نہیں نا, آپ اس طرح نہیں کرتے. یہ ایک اور سمبل ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا میرے ساتھ تعینات سٹاف کو چوتھی مرتبہ تبدیل کر دیا گیا ہے. مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف سید جنرل عاصم منیر ہوں گے. یہ تو مطلب اب ڈائریکٹ انڈیکیشن ہے نا کہ ان کی سوچ کیا ہے, یا وہ اس وقت کیا کن لائنز کے اوپر جو ہے وہ سوچ رہے ہیں. اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت اگر ہو رہی ہو تو آپ یہ تڑیاں لگاتے ہیں اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ دو بندے جو ہیں یہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر بات چیت کوئی ہونی ہے یا کوئی بریک تھرو ہونا ہے تو انہی دو بندوں کے ذریعے ہی ہونا ہے. اینڈ میں اگر کوئی مطلب جسے کہتے ہیں نا معاہدے کے اوپر اگر کوئی دستخط ہونے ہیں, ایک فرضی معاہدے, اوبیسلی یہ کوئی ریٹن سٹیٹمنٹ ریٹن فارم میں تو نہیں ہوتا, لیکن اگر کچھ ہونا ہے تو اس میں ان دو بندوں کا بڑا کردار ہے. تو کیا آپ جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ دونوں ذمہ دار ہوں گے؟ انہوں نے کہا اہلیہ بشرا کے کمرے میں چوہے آ چکے ہیں, وہ نماز پڑھتی ہیں اور چوہے چھت سے گرتے ہیں. آج عدالت کو آگاہ کیا ہے تاکہ چوہے ختم ہو سکیں. افسوسناک بات ہے, میرا خیال میں ان کو اس حالت کے اندر جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے اور ان کو جو ہے بہتر سے بہتر فیسلٹی جو ہے پرووائڈ کی جانی چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کی یہ جو ساری گفتگو ہے نا, یہ بیسکلی اسی نوشن کو سپورٹ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جلسہ ضرور منسوخ کر دیا ہے, لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات جو ہے وہ طے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہو گئے ہیں اور سب کچھ جو ہے وہ بالکل فرسٹ کلاس چلنے لگا ہے, تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. اور اب خواجہ آصف صاحب کی بات کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میرے ساتھ پروگرام کے اندر موجود تھے اور ان سے میں نے بیسکلی یہی سوال کیا کہ جناب ادھر تو کمیونیکیشن جو ہے وہ کھل گئی ہے, تو پھر حکومت میں پریشانی تو نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو بھی 2019 کے اندر, میں نے خواجہ صاحب سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو بھی 2019 کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی آفر ہوئی تھی جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی, تو یہ تو نہیں ہے کہ یہ ادھر آپ کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے, پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ سیٹ کر رہی ہے, معاملات کو ٹھیک کر رہی ہے, کیونکہ انڈیکیشن تو آ گیا کہ جلسہ جو ہے کینسل ہو گیا. تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم لوگ بالکل مطمئن ہیں, ستہ خیران ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ علی امین گنڈا پور کے ذریعے جو ہے وہ سب کچھ ہوا ہے, تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو گورنمنٹ جو ہے لکس ان اے ویری ریلیکس موڈ. اچھا, خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے بھی ایک اور میں بات کہنا چاہوں گا کہ میں نے ان سے کیٹیگوریکلی پروگرام کے اندر یہ پوچھا کہ کیا حکومت جو ہے کوئی جوڈیشل پیکج لانے لگی ہے, کیونکہ پچھلے 48 سے 36 گھنٹے میں جو ہے وہ یہ ریومر کافی چل رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے کوئی جوڈیشل پیکج لانے لگے ہیں جس سے موجودہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن یا ججز کی جو میعاد ہے اس میں انکریز ہو جائے گا, ان کی نوکری جو ہے وہ اس میں انکریز ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم لوگ کسی قسم کا جوڈیشل پیکج نہیں لا رہے. تو پھر میرا اگلا سوال تھا کہ میں نے کہا جی پھر آپ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب, ان کا نوٹیفکیشن کیوں نہیں نکال رہے؟ تو انہوں نے کہا وہ نکل آئے گا, ابھی تو بہت ٹائم ہے, اس کے اندر تقریباً 2 مہینے کا ٹائم پڑا ہے, اکتوبر کے اینڈ تک جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہونا ہے, تو اس میں تو ابھی بہت ٹائم ہے. تو میں نے کہا پھر اس کا دوسری آپشن یہ ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ پھر میں یہ خبر چلا دوں کہ جناب اس ملک کے اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی ٹھہر جائیں, ابھی تو نہیں پتا نا کہ کافی ٹائم پڑا ہے. اب یہ جو بات ہے نا کہ ابھی کافی ٹائم پڑا ہے, ابھی مت چلائیں, یہ بات مت چلائیں, تو پھر اب ظاہری بات ہے اس سے شک تو پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ شاید ابھی بھی کچھ نہ کچھ اپنے آپشنز جو ہیں ان کو وین کر رہی ہے. لیکن جوڈیشل پیکج کے حوالے سے خواجہ صاحب نے جو ہے وہ کلیئر کٹ انکار کر دیا کہ حکومت جو ہے ایسا کوئی پیکج نہیں ڈال رہی. عطا اللہ تارڑ کے بعد ایک دوسرے بڑے وزیر ہیں جو اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں. اب آ جائیں جناب شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ آج خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل گئے اور باہر میڈیا سے اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی جس میں انہوں نے کچھ میرا ذکر بھی کیا ہے, تو میرا فرض بنتا ہے کہ ذرا میں ان کا جواب جو ہے وہ ضرور دوں. انہوں نے کہا جی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, پوری لیگل ٹیم موجود تھی, ٹرائل کے دوران ہماری 8 ستمبر کے جلسے کے بارے میں بات ہوئی ہے, پارٹی کی اسٹریٹجی پر بات ہوئی ہے. اس کے بعد وہاں پہ کوئی لڑکا تھا, اب مجھے نہیں پتا وہ کوئی جرنلسٹ تھا یا یوٹیوبر تھا, وہ کون تھا میں نہیں جانتا, لیکن اس نے شیر افضل مروت صاحب سے جو سوال کیا وہ سوال ہی غلط تھا. پہلی بات تو یہ, اس نے کہا جی وہ منصور علی خان صاحب نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پھانسی کے بارے میں بات کی ہے. اب وہ اتنا کو بیوقوف انسان ہے جس نے یہ سوال کیا, اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے دس ورڈ, کہ وہ
نہ بھائی میں نے کب کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پھانسی دی جا رہی ہے؟ آپ جس چیز کا ریفرنس پیش کر رہے ہیں خدا کے لیے، میں علیمہ خان صاحبہ کی جو چیٹ تھی، جس چیٹ میں انہوں نے وہ جو رؤوف حسن کو بھیجی ہوئی تھی، میں اس کو پڑھ رہا تھا. نہیں دیکھا ہوتا نا، پوری طرح ریسرچ نہیں کی ہوتی، پوری طرح ویڈیو کو دیکھا نہیں ہوتا. میں دیکھ رہا ہوں ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے اور مختلف جگہوں کے اوپر میرا صرف وہ والا کلپ جو ہے نکال لیا گیا جس میں میں وہ فارورڈڈ میسج کو پڑھ رہا ہوں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. تو اس کلپ کو نکال کے جو ہے وائرل کیا جا رہا ہے کہ جی منصور علی خان نے کہا ہے کہ جی عمران خان جو ہے اگر ان کو پھانسی ہوگی تو یہ ہونا ہے، تو وہ ہونا ہے، تو یہ ہونا ہے. اور وہ جو لڑکا تھا اس نے بھی شیرت المروت کے سامنے اسی طرح سوال ہے. میں جانتا ہوں وہ کہاں سے ہے، وہ کس یوٹیوب چینل سے تعلق رکھتا ہے، میں جانتا ہوں. اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ میں اس کو مینشن کروں کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ایک وہ سوال ہی ال کنسٹرکٹڈ تھا، صحیح طرح کنسٹرکٹ ہی کہیں نہیں کیا ہوا. تو انہوں نے شیرت المروت کہا جی منصور علی خان نے یہ کہا. اب شیرت المروت صاحب جو ہے وہ آگے سے سوال ہی غلط تو جواب بھی آگے سے ماشاءاللہ جو غلط ہی آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان کو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر منصور علی خان کی باتوں کو بڑی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. منصور علی خان کے بہت سارے ویلاگز میں نے دیکھے ہیں جن میں وہ زیادہ تر ذرائع جو کوٹ کرتا ہے وہ انفاؤنڈڈ ہیں، ان کی خبریں عموماً جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں. یہ شیرت المروت صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا ابھی آگے بھی بات کی ہے میرے بارے میں، لیکن پہلے میں ذرا اس کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا کہ جناب ان کو ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ کہ میں وہ علیمہ خان کی میں چیٹ پڑھ رہا تھا، اس باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. شیرت المروت صاحب خدا کے لیے پہلے جب نہ پتا ہو نا پوری بات کا بلا وجہ جواب نہیں دیتے. پہلے اس سے لڑکے سے پوچھ تو لینا تھا کہ یار تو سوال تو صحیح طرح کر، تو سوال کیا پٹھا سوال، غلط سوال کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ڈو یو تھنک آئی ریئلی کیئر اباؤٹ دیٹ کہ وہ کیا کہتے ہیں یا کیا نہیں کہتے ہیں؟ میرا کام ہے اپنی جرنلزم کرنا، میرا کام ہے چیز کو اینالائز کرنا. مجھے اتنی کو پرواہ ہوتی نا کہ کون سی پارٹی کے ورکر کس طرح سوچ رہے ہیں تو بھائی پھر صحافت نہیں ہو سکتی تھی. سمجھ آئی؟ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے نا تو میں نے تب بھی ان کو اوپر بہت کرٹیسائز کیا تھا، آج بھی جب غلط کریں گے تو کروں گا. اور نہ میں نے کبھی اس کی پرواہ کی ہے کہ فلاں پارٹی کے ورکر کیا سوچ رہے ہیں تو فلاں پارٹی کے ورکر کیا سوچ رہے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر. میں جرنلزم کرتا ہوں، جو چیز صحیح لگتی ہے اسے صحیح کہتا ہوں، جو غلط ہوتی ہے اسے غلط کہتا ہوں. چاہے وہ نون لیگ کا ورکر ہو، چاہے پی ٹی آئی کا ورکر ہو یا پیپلز پارٹی کا ورکر ہو. جو جہاں وہ غلط کریں گے میں بولوں گا. اور مجھے کوئی ایک لیڈر بتا دیجئے، آپ پاکستان کا کوئی ایک لیڈر بتا دیجئے جس پہ میں نے کبھی کرٹیسائز نہ کیا. اور میرے مقابلے میں اس کے بعد جو ان کے یوٹیوبرز ہیں ذرا نکال کے دکھائیں. عمران خان کے بارے میں وہ ایسی بھیگی بلی بن جاتے ہیں، ان کا منہ نہیں کھلتا کہ وہ آگے سے جو ہے وہ ان کو کرٹیسائز کر سکیں. وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کے بارے میں بولیں گے اے وی پیڑا ہے، او بھی غلط ہے، اے وی ہے. لیکن جس نے وہ بنایا ہوا ہے، وہ پورا سٹرکچر پارٹی کا بنایا ہوا ہے عمران خان، اس کے بارے میں کچھ نہیں کبھی بولیں گے. سمجھ آئی؟ تو میں تو سب کو کرٹیسائز کرتا ہوں، آئی ڈونٹ کیئر کہ کون سی پارٹی کا ورکر جو ہے وہ کیا سوچتا ہے. ایک بات تو کلیئر کر لیں. دوسری بات آگے آپ نے کہا کہ ہاں شک کی نگاہ سے دیکھیں. شیرت المروت صاحب جس دن آپ کو ہٹایا گیا تھا نا، جس دن آپ کو پارٹی سے نکالا گیا تھا اور وہ نوٹیفیکیشن آیا تھا، ذرا کسی دن جا کے پڑھیے گا. اس کے بعد لوگوں نے اس نوٹیفیکیشن کے نیچے آپ کی کیا جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھے تھے، یا آپ کے بارے میں پی ٹی آئی کے ورکرز نے کیا کیا کچھ لکھا تھا آپ کے بارے میں. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. آئی ایم اے جرنلسٹ، یو آر اے پولیٹیشین. آپ نے اپنی باتوں کا جواب دینا ہے. 100 دفعہ میرے پاس تشریف لے کر آئیں، انٹرویو کے لیے تشریف لائیے، میرے منہ پہ بولیں جو کچھ آپ نے بولنا ہے. یہ بات میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ یو اگین لائک اے جرنلسٹ. یہ کوئی آپ کی میری کوئی پرسنل کوئی وینڈیٹا تو ہے نہیں. ایز اے جرنلسٹ آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ یو. آپ جب تشریف لانا چاہیں میں حاضر ہوں اور میں آپ کا انتظار کروں گا. میرے سوالوں کے جواب دیجیے گا اور جو الزامات لگانے ہوں گے نا میرے منہ پہ لگائیے گا، میرے منہ پہ آگے مجھے کہیے گا. اس طرح بیٹھ کے یوٹیوبرز کے سامنے بیٹھ کے جو ہے نا اس قسم کی الزام تراشی مت کیا کریں. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا ہاں وہ جو ہمارا کل کا ایک پوڈ کاسٹ تھا عبدالصمد یعقوب صاحب کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ان کی انفارمیشن کتنی غلط ہے. کہتے ہیں جی یہ صمد یعقوب گمنام اور مشکوک انسان ہے. صمد یعقوب گمنام اور مشکوک انسان ہے، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. میں نے کل اس کا نام سنا، کسی نے اس کی ویڈیو بھیجی کہ پی ٹی آئی کا سینئر رہنما ہے. بعد میں نے لوگوں سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ بگوڑے کے سوشل میڈیا ٹیم کا ممبر ہے. تو وہ بیسکلی عبدالصمد یعقوب صاحب نے ان کے اوپر کافی کرٹیسزم کیا تھا شیرت المروت صاحب کے اوپر، اور وہ ان کی ایک پوزیشن ہے کہ وہ ان کو کچھ زیادہ صحیح نہیں سمجھتے. یہ ظاہری بات ہے، یہ ان کی رائے ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ان کے بارے میں کہ وہ کون ہے، تو یہ تصویر آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. آپ کو نہیں پتا تو اپنے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے پوچھ لیجیے گا کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے؟ اور آپ کو تو نہیں پتا نا کہ یہ پی ٹی آئی میں ہے، تو یہ آپ کا چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا، اس سے پوچھ لیجیے گا کہ یہ اتنا خوشی سے ان سے کیوں مل رہے ہیں. اور اگر آپ کو پھر بھی نہ پتا ہو تو نیکسٹ ٹائم جب خان صاحب سے ملنے جائیں گے جیل تو ان سے جا کے پوچھ لیجیے گا کہ یہ ان سے کتنی دفعہ جیل میں آ کے مل چکے ہیں.
کہ اگر یہ اتنا ہی مشکوک انسان ہے تو پھر عمران خان صاحب ایسے مشکوک افراد سے کیوں مل رہے ہیں؟ نہیں پتا نا، شیخ مروت صاحب کو نہیں پتا، ظاہری بات ہے، خود ابھی نئے نئے پی ٹی آئی کے اندر آئے ہیں، وہ بندہ جو پچھلے 26 27 28 سال سے پی ٹی آئی کے اندر ہے کہاں جانتے ہوں گے شیخ مروت صاحب، ان کو کہاں جانتے ہوں گے، یہ تو خود نئے نئے آئے ہیں تو لیکن آتے ساتھ ہی کیونکہ بہت زیادہ فیم مل گیا ہے تو اس لیے اب یہ پرانے ورکرز کو، پرانے لیڈرز کو کہاں جانیں گے کہ یہ کون ہے، نہیں آئیڈیا ہوگا۔ تو یہ شیخ مروت صاحب کی کچھ باتیں تھی، میں نے کہا ذرا اس کا جواب دے دوں۔ انتظار رہے گا مروت صاحب آپ کا، کبھی تشریف لائیے گا، آپ کا انتظار رہے گا، لاہور میں آپ کا میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ جو دی ہے، ارشاد بھٹی صاحب نے ایک بڑی بات کہی ہے، انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر جو ہے کچھ باتیں کی، انہوں نے ان کا ایک سوشل میڈیا پہ کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے، اس میں انہوں نے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کو بے قصور قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کرپشن اور گروپنگ سمیت تمام تر خرابیوں کی ذمہ دار جو ہیں وہ بشرا بی بی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کا تحریک انصاف میں اپنا سیل موجود ہے اور پی ٹی آئی اور عمران خان کو جتنا نقصان بشرا بی بی نے پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا۔ انہوں نے اپنے ویلاگ میں کہا ہے کہ جی بشرا بی بی کی آڈیو بھی موجود ہے جس میں کہا گیا تھا کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بات کرے اس کو غداری سے جوڑ دو، ہیرو کی انگوٹھی اور توشہ خانہ کیس کی داستان بھی بشرا بی بی سے ہی جا کر ملتی ہے اور عدت پہ نکاح کیس کی وجہ بھی بشرا بی بی ہیں۔ اب میں بھٹی صاحب بڑے قابل احترام ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، میرے پروگرام میں بھی تشریف لاتے ہیں، آنر کی بات ہے میرے لیے کہ وہ تشریف لے کر آتے ہیں، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں بھٹی صاحب سے دوبارہ ذرا اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا، اور یہ وہی کانٹیکسٹ ہے جو میں تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے میں بات کر رہا تھا کہ یہ کنوینئنٹلی خان صاحب کو جو بری الذمہ قرار دے دیا جاتا ہے، یہ انہوں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے، بشرا بی بی نے کیا، بشرا بی بی نے اگر کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے، چھوٹ اتنی چھوٹ دی ہوئی تھی بشرا بی بی کو، مطلب اگر بشرا بی بی یہ سب کچھ کر رہی تھی حکومت میں رہتے ہوئے، یا ظاہری بات ہے گورنمنٹ میں تھی نا جب یہ ہیرے کی انگوٹھی اینڈ آل دیٹ یہ سارا کچھ ہوا تھا، یا عثمان بزدار کی تعیناتی یا واٹ ایور اٹ واز، تو خان صاحب کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہوا تھا نا، یا خان صاحب اتنے بے بس تھے کہ بشرا بی بی جو کہتی تھی اس پہ سائن کریں اور وہ یوں کر کے جو ہے اس کے اوپر سائن کر دیتے تھے، ایسا تو نہیں تھا نا۔ تو مجھے اس سے اختلاف ہے اس بات سے کہ خان صاحب کو بالکل بری الذمہ قرار دے دیا جاتا ہے کہ خان صاحب جیسے اپنے بچوں، اپنی بیوی اور اپنے کسی رشتہ دار کے کیے دھرے کے بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہیں، وہ ان کے نام کے اوپر جو مرضی مثال کے طور پہ وہ حسان نیازی جب جا کے کور کمانڈر کی پتلون جو ہے ہوا میں لہرا رہا تھا، تو حسان نیازی اگر عمران خان صاحب بھانجا نہ ہوتا، اس کی جرت تھی وہ یہ کر سکتا تھا؟ آپ نے پارٹی کے اندر اس کو مقام دیا اور عمران خان کے بھانجا ہونے کی وجہ سے دیا جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچا اور وہ یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اگر نہ ہوتا تو وہ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا، لیکن آپ نے کرنے دیا۔ تو یہ زیادتی ہے، یہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، کس نے بنایا؟ بشرا بی بی نے جا کے اناؤنسمنٹ کی تھی، عمران خان نے کی تھی نا، عمران خان نے کہا تھا کہ جی یہ میرا وزیر اعلیٰ ہوگا، ہمیں بتایا گیا شہباز گل کی ڈیوٹی لگائے گی، جا کے میڈیا نو 10 کیڑا چنگا ہے، فرشتہ لب گیا سانو، ہیرے ورگا وزیر اعلیٰ لب گیا سانو، یہی باتیں کرتے تھے نا۔ تو کون کرتا تھا؟ یہ خان صاحب کرتے تھے۔ ہم جب اس وقت کہتے تھے جی عثمان بزدار نلا آدمی ہے، اسے آتا کچھ نہیں ہے، تو کہتے ہیں نہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کتنا زبردست کمال کی چیز ہے، یہ سارے گن آپ لوگ ہمیں بتاتے تھے، اب کہتے ہیں نہیں ان کے تعلق تو بشرا بی بی نے کر دیا تھا، بشرا بی بی یہ نا انصافی ہے، یہ غلط۔ آپ نے اگر ایک ڈیسیجن لے لیا، فار گاڈ سیک بی مین انف ٹو ایون اون اٹ کہ ہاں جی ہم نے کیا، میں ذمہ دار ہوں اس کے لیے۔ پنجاب کے ساتھ جو کچھ بھی کیا عثمان بزدار کو تعینات کر کے، یا وہ جو فرا گوگی اینڈ آل دیٹ، وہ جو پورا جو بھی نیکسس تھا وہ میں نے کیا ہے، میں نے تعینات کیا ہے، یا پھر آپ کہہ دیں کہ جی نہیں وہ مجھے کن پٹی پہ بندوق رکھ کے جو ہے مجھ سے سب سارا کچھ بنوایا جاتا تھا۔ لوگوں کو اتنا بیوقوف تو مت سمجھے نا، یہ ناانصافی ہے۔ اس کے علاوہ شوکت یوسف زئی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی جب بات ہو رہی، شوکت یوسف زئی صاحب کل رات کو ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے اوپر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی علیمہ خان پارٹی میں انتشار کا باعث بن رہی ہیں اور ان کے فیصلوں کی پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، پارٹی میں موروثی سیاست نہیں ہے جو علیمہ خان کے فیصلوں کو مانا جائے، ان کے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں ہے اور نہ ہی بانی چیئرمین نے انہیں کہیں دوروں کی ہدایت کی ہے۔ بیسکلی ہوا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور اینڈ گروپ، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ علیمہ خان صاحبہ کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو بیسکلی لائن ہے جن کے ذریعے جو میسیجنگ وغیرہ ہوتی ہے علی امین گنڈاپور کے ذریعے، اور جس طریقے سے وہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ سٹانس لے رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ رفٹس کریٹ ہو رہی ہیں۔ اور اب یہ پہلے تو یہ پھر بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں مطلب یہ ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے یہ اوپن پبلک کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک رہنما جو ہے وہ عمران خان کی بہن کے بارے میں اس قسم کی بات جو ہے وہ پبلک ڈومین میں آ کے کہہ رہا ہے کہ جی
وہ انتشار کا باعث بن رہی ہیں. تو دس از بگ اسٹیٹمنٹ, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو ان کے بارے میں کی گئی ہے. خبریں اور بھی ہیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اسے کور کریں گے. اللہ حافظ.